ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ رفیقان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا شکر احسان کہ اس نے ہمیں آج پھر تراویح کی توفیق عطا فرمائی اور بڑی پیاری پیاری صورتیں ہم نے قرآن کی سماعت کی۔ بے پناہ بے شمار معنی اور مفاہیم اس میں اللہ رب العزت نے بیان کیے، لیکن کل کا وعدہ تھا کہ گزشتہ کل میں نے ایک سفید مشروب کے بارے میں جس کا ذکر قرآن میں آیا اس کا ذکر کیا تھا، اور یہ وعدہ کیا تھا کہ آج رنگ برنگے شربت کا ذکر کریں گے۔ یہ بھی قرآن کی آیات ہیں، سورہ نحل شریف۔ نحل کے معنی ہے شہد کی مکھی، اسی پر پوری ایک سورہ اللہ نے نازل کی، سورہ النحل۔ اسی کی آیت نمبر 68 ہے اور 69 ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں اپنے گھروں کو بنا لے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، قرآن کی صداقت اور قیامت تک کے لیے قرآن کے حکم کے نفوذ کا عالم یہ ہے کہ پچھلے 1400 سال کی تاریخ تو گواہ ہے ہی، اور انشاءاللہ بحیثیت مسلمان ہمیں یقین کامل ہے کہ قیامت تک قرآن کے اس حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکی۔ اللہ نے فرمایا اور تمہارے رب نے یعنی پروردگار نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، اوحا وحی کی۔ وحی کا ایک معنی تو وہی معروف کہ اللہ کا اپنے نبیوں اور رسولوں پر وحی کا نازل کرنا، پیغام اتارنا، لیکن اوحا کے وحی کے ایک معنی وہ ہیں جو غیر نبی پر لیکن اللہ کے مقبول بندوں پر، جسے اللہ چاہے اللہ کی طرف سے کوئی علم آ جائے تو نبی اور رسول پر وہ علم نازل ہو تو وحی الہی، اور اللہ کے مقبول بندوں یا اللہ کی مقبول مخلوق کی طرف اللہ تعالیٰ دل میں کوئی بات ڈالے تو اسے الہام کہتے ہیں۔ تو الہام ولیوں پہ ہوتا ہے، یہ الہام ہی تو تھا کہ تقریباً 28 یا 34 سے زائد جگہوں پر جیسے خیالات کا اظہار سیدنا فاروق اعظم نے کیا، اللہ نے ویسے ہی قرآن نازل کر دیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فاروق اعظم نے جو کہا وہ قرآن نازل ہوا، بلکہ جیسا قرآن نازل ہونے والا تھا اللہ نے فاروق اعظم کو پہلے ہی سے اس کا الہام کر دیا۔ یہ ہے اس کا اصل مقصد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ولیوں پر بھی الہام کیا ہے، صحابہ پر، ائمہ مجتہدین پر، اولیاء کاملین پر، علماء ربانیین پر۔ کوئی اچھی بات اللہ کی طرف سے کسی بندے مومن کے دل میں آ جاتی ہے، ذہن و فکر میں راسخ ہو جاتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے یا ہمیں یہ کرنا چاہیے،
وہ کر گزرتے ہیں اور اللہ اس سے خوش ہو جاتا ہے. اسی کو کہتے ہیں الہام. یہ الہام کبھی کبھی اللہ اپنی دیگر مخلوقات کو بھی عطا فرماتا ہے، جیسے کہ قرآن میں یہاں فرمایا کہ اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ، تمہارے رب نے وحی کی، الہام کیا، یعنی شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات راسخ کر دی، ڈال دی. کیا ڈال دی؟ فرمایا کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور چھتوں میں گھر بنا. تو تاریخ شاہد ہے، آج تک شہد کی مکھیوں نے جب بھی چھتا بنایا ہے یا تو پہاڑوں پہ بنایا ہے، یا تو درختوں پر بنایا ہے، اور یا مکانوں کی دکانوں کی چھت کے جو حصے باہر نکلے ہوتے. اگر آپ کہیں دیکھے ہو کہ دیوار پہ چھتا بنائے ہو، کسی کباڑ کے اندر بنائے ہو، زمین پر کہیں چھتا ہو، ناممکن. اور یہ قرآن کی صداقت ہے کہ اللہ نے کہا کہ اللہ نے انہیں وحی کی، الہام کیا کہ گھر بناؤ تو یا تو پہاڑوں پر، یا تو درختوں پر، یا تو مکانوں کی عمارتوں کی چھتوں پر. ان تین کے علاوہ ہم نے کہیں شہد کی مکھی کے چھتے نہ دیکھے، نہ سنے، نہ پڑھے. آج اتنی ترقی ہو گئی کہ اب باقاعدہ شہد کی مکھیوں کا کاروبار ہو رہا ہے. لوگ شہد کی مکھیاں پالتے ہیں، اس سے شہد بناتے ہیں، اور شہد بڑی مقدار میں پوری دنیا میں استعمال کی جاتی ہے. عجیب بات یہ ہے، عام طور پر لوگ کہتے ہیں اصلی گھی، اصلی شہد ملتا نہیں. لیکن یاد رکھو، اصلی گھی اور اصلی شہد آج بھی ملتا ہے. ہم نے تو جدہ وغیرہ میں اور عرب کے دیگر شہروں میں ایسے ایسے بازار دیکھے ہیں جہاں شہد کی اتنی بڑی بڑی دکانیں ہیں کہ کئی 100 قسموں کی شہد وہاں بکتی ہے، اور کلو 2 کلو نہیں، منوں اور ٹنوں سے ان کی دکانوں میں شہد ہے. تو شہد کے اب لوگ کاروبار کرتے ہیں، یعنی کھیتیاں کرتے ہیں اور ان مکھیوں کو پالتے ہیں. اس فقیر نے بھی ہندوستان میں، اس کے باہر بہت جگہ شہد کی مکھی کے پالن پوشن کے کاروبار کو دیکھا ہے. آج کی سائنس نے اسے بڑا آسان بھی کیا، کیسے شہد کی مکھی کو پالا جائے، کیسے اس کے چھتے بنے، اور کیسے اس کے شہد کو نکالا جائے اور چھتے بیکار نہ ہو. کیسی کیسی مشینیں بنی، سب دیکھا ہوا ہے. لیکن آج پوری اطمینان قلب کے ساتھ یہ فقیر عرض کرے کہ آج تک سائنسدانوں نے شہد کی مکھی پالنے کے جتنے بھی طریقے بتائے ہیں، اس میں یہی کرتے ہیں کہ وہ ایسے ڈبے بناتے ہیں جیسے مکان، اور مکانوں کی چھت، انہی چھتوں سے لٹکے ہوئے ایک کے بعد ایک لائن سے شہد کی مکھی کے چھتے بنواتے ہیں. بناتی مکھیاں ہی ہیں، آرٹیفیشیل نہیں بنتے. کہنے کا مقصد یہ کہ قرآن نے کہہ دیا، اللہ نے انہیں الہام کیا کہ پہاڑوں میں چھتے بنائے، مکانوں کی چھتوں پر بنائے، درختوں پر بنائے. آج کی سائنس اتنی ترقی کے باوجود ان تینوں طریقے سے باہر نہیں نکل سکی، اور شہد کی مکھیاں آج بھی اگر چھتے بناتی ہیں تو وہیں جہاں قرآن نے بیان کیا. یہ ہے قرآن کی صداقت. آگے اللہ فرماتا ہے، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا، اور اپنے رب کی راہیں چل. یعنی اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں یہ فرمایا، مکھی کے دل میں یہ بات ڈالی کہ پہلے تو چھتے بناؤ یہ 3 مقامات پر، اور اس کے بعد ہر قسم کے پھلوں کو کھا. اب یہ پھل کھٹے بھی، میٹھے بھی، بکسے بھی،
کڑوے بھی پھیکے بھی ہر قسم کے پھل کے بارے میں اللہ نے کہا تو کھا. اور مکھی کھا رہی ہے، یعنی ان کا رس چوستی ہے پھلوں کا. اور پھر ہر قسم کے پھلوں اور پھولوں میں سے کھا، قرآن میں اللہ نے فرمایا. تو ہر قسم کے پھل، ہر قسم کے پھولوں سے یہ مکھیاں رس چوستی ہیں. پھر رس چوسنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اور ان کی تلاش میں اپنے رب کے بنائے ہوئے نرم و آسان راستوں پر چلتی رہ. کمال یہ ہے کہ شہد کی مکھیاں ان پھلوں کے پھولوں کے رس کو چوسنے کے لیے اللہ فرماتا ہے نرم اور آسان راستوں کو ہم نے بنایا. ہمیں تو دکھائی نہیں دیتے، لیکن یہ مکھیاں جاتی ہیں، میلوں میل کا سفر کر کے چلی جاتی ہیں، وہاں سے رس چوستی ہیں اور پھر آسانی سے جاتی ہیں اور آسانی سے واپس بھی آتی ہیں اسی جگہ جہاں ان کا گھر ہوتا ہے. یہ بھی خدا کی قدرت ہے. ہر سال دنیا میں خبریں آتی، ہمارے ہندوستان میں سال میں خاص موسم ہوتا ہے، سائبیریا سے پرندے آتے، یورپ سے پرندے آتے. ابھی کچھ پرندے اور آئے ہوئے آسام میں اور بھرت پور میں، یو پی میں، بہار میں اور مختلف مقامات پر، کچھ ہمارے مہاراشٹر میں. کئی ہزار میل سے یہ پرندے اڑ کے آتے ہیں، ہر سال آتے ہیں. اور کمال یہ ہے کہ سائنسدانوں نے ان کے اوپر نشانیاں لگا دی، چھلے لگا دیے، لکھ کے لگا دیا. اور یہ ایسے پرندے ہیں کہ ہر سال کئی لاکھ کلومیٹر کا سفر کر کے آتے ہیں، کچھ مہینے یہاں رہتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں، وہیں جاتے ہیں جہاں سے یہ چلے تھے، اور پھر اگلے سال آتے ہیں تو وہیں آتے ہیں جو اس گھونسلے میں وہ آ کے یہاں رہتے تھے. یہ خدا کی قدرت نہیں تو کیا ہے کہ بظاہر ان پرندوں اور یہ چھوٹی سی مکھیاں، ان کو کتنی عقل ہے، لیکن اللہ فرما رہا ہم نے ان کو وہی کر دی، ان کے دل میں بات ڈال دی کہ سہل آسان نرم راستوں پہ چلتے جاؤ اور واپس آؤ. اللہ جنہیں ہدایت دے دے ان کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، کہ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اللہ ہم کو، ہماری نسلوں کو ہدایت کے راستے پر استقامت نصیب فرمائے. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ انہیں الہام کیا گیا، حتیٰ کہ اسے ان راستوں پر چلنا پھرنا دشوار نہیں. اور وہ کتنی ہی دور مکھیاں یا پرندے نکل جائیں راستہ نہیں بھٹکتی، بلکہ اپنے مقام پر واپس آ جاتی. واپس آنے کے بعد وہ ان رسوں کو جنہیں یہ چوسی ہوتی ہے، انہی رسوں کو اگلتی ہے اور اگل کے انہی چھتوں میں جمع کرتی رہتی. اور خدا کی شان، جاتے وقت خالی پیٹ گئی، وہاں سے رس چوسا، چوس کے واپس آئیں. اور بظاہر ہم نے تو یہی سنا کہ وہ بھن 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 کر رہی ہے، لیکن بعض اہل اللہ نے روایت کیا، اہل اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مکھی سے کسی نے پوچھا کہ جب تو رس لے کے چلی تو پھیکا تھا، کڑوا تھا، عجیب عجیب قسم کا تھا، لیکن یہ کیا ہو گیا کہ وہ رس تیرے منہ سے نکلا تو بہترین قسم کا میٹھا میٹھا شربت یعنی شہد کی شکل میں نمودار ہوا. ان اہل اللہ نے بتایا کہ اس مچھلی نے زبان حال، اس مکھی نے زبان حال سے یہ بتایا کہ ہمیں ہمارے رب نے یہ سکھایا کہ جب رس اپنے منہ میں لو تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. ہم جب واپس آتے ہیں درود پاک پڑھتے ہوئے آتے ہیں. یہ درود پاک کی برکت ہے کہ کڑوا کسیلا رس میٹھے شہد میں تبدیل ہو جاتا. یہ ہے درود پاک کی برکت. حضرت آدم علیہ السلام درود پڑھیں تو ان کی زوجہ حضرت حوا کا مہر ہو جائے اور اس سے اتنی برکت ہو کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی جماعت ان کی اولاد میں ہو. صحابہ کرام کی مقدس جماعت، تابعین، اولیاء اللہ، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، علماء ربانیین، سادات عظام، یہ سب کیا ہیں؟ اسی درود کی برکت ہیں جو حضرت آدم نے
مہر کی صورت میں حضرت حوا کے لیے رب کی بارگاہ میں پیش کیا تھا. مہر کیف؟ یہ جو شہد ہے اس کے بارے میں اللہ نے آگے ارشاد فرمایا کہ جب یہ اپنے مقام پر واپس آ جاتی ان کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز یعنی شہد سفید، زرد اور سرخ رنگوں میں نکلتا ہے. اللہ فرماتا ہے اور تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھل میں سے کھا اور اپنے رب کی راہیں چل کہ تیرے لیے نرم اور آسان ہیں. اور پھر اس مکھی کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ نکلتی ہے. اللہ نے یہاں فرمایا